ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ ایچ زیڈ وڈیچ کے نام سے اس کی آئی ڈی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آیتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کے لیے ہیں۔ ایک اور شخص نے کمنٹ کیا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ تو چلو مانا کہ مدد کر سکتا ہے، لیکن جو مردہ ہیں وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے لے کر جو اہل حق کا عقیدہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایاک نستعین والی یہ مدد ہے، یہ صرف اللہ ہی سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرف آئیں تو صحیح نا، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو مدد کرنی ہے وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہی کی ایک قسم ہے، تو یہ سارے مشرک بن جائیں گے، چونکہ جو اللہ کی صفت ہے وہ غیر میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو عجیب چکمہ دیا ہے ان کو شیاطین نے، وہابیوں کو۔ یہ ہمیں سناتی ہیں کون سی آیت؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب نماز سے باہر آتے ہیں یہ سنی حضرات تو اس سے بھی مدد، اس سے بھی مدد، اس سے بھی مدد۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو فیصلہ کرو کہ غیر اللہ سے مطلقاً، غیر اللہ سے مدد جو عطائی ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کوئی کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر، الہ سمجھ کر مدد نہیں مانگتا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ جو ایاک نستعین والی مدد ہے، کیا بندے بندے کی مدد کرتے ہیں؟ جو تم کہتے ہو کہ یہ جائز ہے جی زندوں سے مدد لینا، یہ وہ مدد ہے یا الگ مدد ہے؟ اگر وہ مدد مانے تو سب مشرک ہو جائیں، یہ سب ظالم بھی مشرک ہو جائیں کہ آپس میں جو تعاون کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ مدد جو ہے اگر تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والی ہے تو تم سب گئے، مرزا بھی گیا، ابن عبد الوہاب نجدی بھی گیا، ہر وہابی گیا، ٹھیک ہے؟ اگر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى والی مدد وہی مدد ہے جو ہم نماز میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہی تو ہم ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ کیوں تم نے ٹھیکہ لیا ہے جہنم میں کودنے کا؟ او شرم کرو، واپس آ جاؤ، لونڈے جہنم کے نہ بنو، او خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، قرآن کو نہ بدلو، قرآن کی تفسیر کو نہ بدلو، قرآن کے مفہوم کو نہ بدلو۔ ہم تو تم پر ترس کر رہے ہیں اور تم اپنے ذات پر اتنے ظالم بن بیٹھے ہو۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سمجھو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو مدد ہے، کیا ہر قسم کی مدد اس سے یہ مراد ہے؟ پھر بھی تم گئے، پھر بھی تم گئے، کیوں کہ ہر وہابی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور مدد لیتا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عقل کرو، جو اللہ سے مدد مانگنی ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، غیر اللہ سے مانگی تو شرک ہو گیا۔ جو غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے وہ شرک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ کو الہ سمجھ کر اور یہ جان کر کہ یہ اللہ ذاتی مدد پر قادر ہے، اور غیر اللہ سے مانگیں گے تو کیا ہوگا جی؟ وہ مدد مانگیں گے تو شرک ہوا، ٹھیک ہے؟ اور غیر اللہ سے الگ مدد مانگے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور یہ دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ورنہ سارے وہابی مشرک ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان کو توفیق ہی نہیں ہے، لہذا مدد ایک اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ کسی غیر سے نہیں مانگی جاتی، اور ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا، وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ جس لوگ خدا نہیں، وہ معبود نہیں، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مردوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس بارے تو اپنا ذہن کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں پھنسا دیا
کہ مردوں سے مدد مانگنا ہے یا نہیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی مدد اور ہے، اور نماز سے باہر آ کے ہم جن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں نا وہ مدد اور ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یا پہلے یہ کہہ لیں کہ نہیں جی یہ ایک ہی مدد ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنی ہی نہیں ہے، سمجھا رہے؟ اس بارے میں اپنا مائنڈ، اپنا ذہن جو ہے وہ کلیئر کر لیں۔ اور یہ اس بارے میں بھی لوگوں کو چکما دیتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، یہ تو اللہ نے حکم فرمایا ہے، جیسا کہ مرزا چہلمی کہتا ہے کہ یہ تعاون کرنا ہے آپس میں، یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی میں یہ آتا ہے کہ کتنے سینکڑوں میل پر بلقیس کا تخت ہے تو ایک بندہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا رہا ہے، یہ تعاونوا علی البر والتقوی والی مدد ہے۔ تو مرزا جیلمی سے بھی ہم کہتے ہیں تم بھی کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، بھئی مجھے کوئی کہے کہ لا، نہیں میں تو اس مقام کا نہیں ہوں، میں اس مقام کا نہیں ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ تعاونوا علی البر والتقوی والی ہے، تو پھر ماننے کہ یہ وتعاونوا علی البر والتقوی والی ہے تو مرزا بھی لا کر دکھائے۔ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کچھ طاقتی اور قوتی عطا فرمائی۔ اچھا یہ بتائیں، یہ چکما دیتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو، کہتے ہیں جی تم کہو تعاونوا علی البر والتقوی والی مدد ہے جو غیر اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اچھا اگر یہ مدد ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں، کیوں آیا ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ستھرا بیٹا عطا فرماؤں۔ اب ستھرا بیٹا عطا فرمانا غیر اللہ سے، وہاں بھی کہیں جی بالکل ٹھیک ہے جائز ہے، مرزا کہے نا کہ جائز ہے، اگر جبریل عطا فرما سکتا ہے تو اللہ کا رسول عطا نہیں فرما سکتا؟ یعنی جبریل عطا فرمائے تو شرک نہیں، اللہ کا رسول یہ سمجھے کہ عطا فرما سکتا ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ شیطانی توحید ہے، یہ شیطانی توحید انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ اور کہتے تعاونوا علی البر والتقوی، تو ہم کہتے پھر مان جاؤ یہ تعاونوا علی البر والتقوی والی اگر بات ہے تو غیر اللہ بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ کسی میں پسلی ہے یا نہیں، پہنچ ہے عطا کرنے کی یا نہیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ غیر اللہ سے بیٹا مانگا جائے تو شرک نہیں۔ غیر اللہ اگر کہے کہ میں تجھے تحفہ دینے آیا ہوں، ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں، تو یہ شرک نہیں۔ اور رہی یہ بات کہ یہ کہنا کہ جی یہ تو دنیاوی آیتیں ہیں، دنیاوی طور پر مدد کرنا ہے، دنیاوی طور پر مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، مردے کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا یہاں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، میں جا رہا ہوں، میرا قبر میں جانا بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتہ ہے؟ جو مرزے کو سنتا ہے یا کسی نجدی وہابی کو سنتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نہیں دے سکتے، جو نفع نہیں دے سکتے وہ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمیں نفع عطا فرما رہے ہیں، کم از کم اتنا نفع تو ہر نجدی کو ماننا چاہیے کہ جب کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ نفع دیا یا نہیں دیا؟ دیا نا؟ یہ کہیں جی نہیں۔ اچھا تو جب مر کے قیامت والے دن جانا ہے جس میں ماں باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، یار یار سے جدا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سورج بالکل قریب ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، کانوں تک آیا ہوگا بعضوں کا پسینہ،
پھر فرماتے ہیں کہ اتنے میں لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے، اللہ کے پاس نہیں۔ کسی کی جرت ہے کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں؟ اللہ کا دیدار ہوگا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ دیدار عطا فرمائے گا لوگوں کو، لیکن کسی نبی کے اندر یہ سوچ نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ولیوں کے اندر بھی نہیں۔ کہاں جائیں گے؟ حضرت سیدنا بابا آدم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور وہاں پر جا کر کیا کہیں گے؟ وہاں پر استغاثوا بآدم، آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ کس سے مدد مانگیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا مدد مانگیں گے؟ کہ ہم مصیبت میں پڑے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، ہم اللہ سے کلام نہیں کر سکتے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں صرف میرا حبیب ہی بولے گا، وہی گفتگو فرمائے گا اللہ سے۔ سب نبی، سب مخلوق خدا، اللہ کے ولی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے۔ شاید اس میں انبیاء علیہ السلام نہ ہوں، دیگر ساری مخلوق خدا جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جا کر کیا کریں گے؟ استغاثو۔ اگر ان کو استغاثہ کا معنی نہیں آتا تو اسی سے غوث اعظم ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ مدد تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو استغاثو، وہ استغاثہ کریں گے، مدد مانگے گے آدم علیہ السلام سے، ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، ثم بمحمد، پھر عرض کریں گے یا محمد مصطفیٰ ہماری مدد فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں۔ اور پھر اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا، اب دیکھیں کمنٹ آئے گا کہ جی یہ تو نبی پاک علیہ السلام سامنے ہوں گے، سامنے ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ ثابت کیا ہے، اب تم ایک آیت دکھا دو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ دنیا میں بظاہری طور پر بظاہر حیات ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کی مدد فرما سکتے ہیں؟ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو مدد نہیں فرما سکے گا۔ صرف ایک آیت جو مطلق کو مقید کر دے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اس زندگی کو الگ کر دے کہ اس زندگی میں اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر بھی وہ مدد کرنے پر قادر ہو جائیں گے، لیکن درمیانی زندگی جو ہے یہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یعنی پہلے بھی شرک نہیں، اور قیامت والے دن مدد کرنا اور مانگنا وہ بھی شرک نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کوئی مدد نہیں لے سکتا، مدد مانگنا حرام ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے، جس طرح کہ مرزا جہلمی کہتا ہے، جس طرح جماعت وہابیہ کے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ اور یہ تضاد بھی بیان کرو۔ تم ہمیں کہتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، باہر آ کے اوروں سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں۔ جو مدد تم مانگتے ہو وہ کس آیت سے ثابت ہے کہ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے الگ ہے یا اس میں شامل ہے؟ اور تمہیں اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں، تمہیں اجازت، ہمیں اجازت نہیں۔ یعنی جس طرح ہم کریں وہ ناجائز ہے، جس طرح تم کرو وہ جائز ہے۔ اس پر دلیل ہمیں چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، یا ہم آپ کو دلائل دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نفع دے رہے ہیں، اب بھی مدد عطا فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سے مدد لی گئی ہے سرکار کے انتقال کے بعد بھی۔ اور پھر وہ ابو داؤد شریف والی حدیث کا کیا کریں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر سلام کہتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو امن میں رہے، تو سلامتی میں رہے، حضور کا جواب آ گیا نا
میرے امتی تو سلامتی میں رہے، تجھ پر سلام ہو۔ اور حضور کا یہ ارشاد فرمانا کیا یہ بھی نفع نہیں دیتا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، تھانے دار مدد دے دے، حکیم گولی دوے قبر کشائی ہو جائے، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، ظالم مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جو تو نکال کر لایا ہے؟ وہ آیت ہمیں بھی بتا۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا سوتا ہی ہدایت کا ان کے سینوں سے بند کر دیا ہے تو کون ہے جو ان کو ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہے، ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد چیخو پکار کرو گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھڑک دے کے جب اٹھا دیں گے میری مدد کے منکر، اب جا اس کے پاس جو تیری مدد کر سکتا ہو، جو تیری مدد کر سکتا ہو۔ کون انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جب حضور نہ جائیں چاہیں گے تو وہ مدد کرے گا؟ نہیں، بلکہ وحدہ لا شریک اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاشر کا دن بنایا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی مدد کو شرک کہتا ہے قیامت والے دن وہ بھی ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکے گا، وہ جائے گا تو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، اس کی سنی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنی جائے گی۔ سمجھا رہی ہے جی؟ اور نبی پاک علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو یہ وہ فلاں مت کر سکتے ہیں، فلاں مت کر سکتے ہیں، فلاں مت کر سکتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس کے ذریعے جس کے لیے جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، جس کے وسیلے کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، جس کے صدقے سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ایمان عطا فرمایا تو کس کے صدقے سے فرمایا؟ اگر سرکار نہ آتے اے وہابی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پتہ نہیں کیڑیاں مڑیاں وچ مار دیتے انہوں ساڑتا جانتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہی نفع عطا فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ چاہتا ساری کائنات کو ایک ہی جماعت پر، ایک ہی عقیدے پر جمع فرما دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ نے یہی چاہا ہے جو اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مرضی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مرضی چاہتے ہیں، ان قریب تیرا رب تجھے راضی کر دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب اللہ نے خزانے عطا فرمائے اور ابھی فرمانے ہیں اور قیامت والے دن ظہور ہوگا تو پھر اس دن بھی شاید یہ جلیں اور حسد کریں، تو لہٰذا یہ چکمہ دیا ہے فنکاروں نے ان کو، شیاطین نے ان کو، ان کے اعمال کو سجایا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بنے گا تمہارا قیامت والے دن؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تمہیں قبول نہ کیا، اور یقیناً قبول نہیں فرمائیں گے، کہ تو میری مدد کو شرک سمجھتا تھا، اب مجھ سے مدد مانگنے کیوں آ گیا؟ اب مجھ سے مدد مانگنے کیوں آ گیا؟ اور محشر تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور سرکار کے دشمنوں کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔